ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ آپ نے پرسوں حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح ایک حدیث پاک سماعت کی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ و بغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جو اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے اور اللہ کے لیے کسی سے روکے تو اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ آج حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی حدیث جس میں سرکار نے فرمایا عمل میں سب سے بہترین عمل جو ہے کیا ہے، اعمال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے۔ یہاں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے کیونکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے وہی معنی یہاں پر بھی ہے، اور اس عمل کا تمام اعمال سے افضل و بہتر ہونا اس لحاظ سے ہے کہ تمام خیرات اور نیکیوں کا منبع اور باعث خدا تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی جو بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں بہترین عمل جو ہے اس کے اعتبار سے جو ہے اللہ سے محبت وہی جڑ ہے اصل تمام اعمال کی۔ ہم سارے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے پہلے پیش نظر رہے ہر طرح سے، تو فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، رواہ الترمذی والنسائی وزاد البیہقی فی شعب الایمان بروایت فضالۃ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے خونوں اور مالوں کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسے ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا، اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے۔ فرماتے ہیں اور مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطا اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس روایت میں کئی چیزوں کا ذکر آ جایا۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی پیچھے ایک حدیث آپ نے سماعت کی تھی، یاد ہوگا آپ حضرات کو، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ اسی کا ایک ٹکڑا آج اس حدیث میں بھی یہاں حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں، اور مومن کہتے ہیں مومن وہ ہے، مسلمان تو یہ ہے
مومن کیا ہے؟ کہتے ہیں مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے خون اور مالوں کا خطرہ نہ ہو۔ یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحاح ستہ میں 6 کتابیں ہیں بڑی حدیث کی، ایک بخاری شریف، دوسری مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد شریف۔ ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحاح ستہ۔ ان میں تمام جو ہے ائمہ اکرام جو محدثین ہیں، انہوں نے بڑی جامع اور بڑی اہم روایات کو اس میں محفوظ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب، 2 کتاب ہیں، امام ترمذی اور امام نسائی نے یہ جملے روایت کیے۔ کون سے؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ دوسرا مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کا خون اور ان کے مال محفوظ رہے۔ یہ یہاں تک کا ٹکڑا جو ہے حضرت امام ترمذی، امام نسائی نے روایت کیا۔ ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جنہیں اپنے اپنے وقت کے محدثین نے جمع کیا ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہہ دے کہ نہیں 6 کتابیں ہیں حدیث کی، نہیں، ایسا نہیں ہے، 6 نہیں ہے، جو کیا ان 6 کے علاوہ حدیثیں ہیں کیا وہ سب غلط ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور بھی بہت سے ائمہ محدثین نے جو ہے احادیث مبارکہ جمع کیے ہیں، وہ بھی صحیح حدیثیں ہیں، اس میں بھی جو ہے ان حدیثوں میں بھی جو ہے کو پڑھایا جاتا ہے اور ان حدیثوں سے بھی جو ہے روایت لی جاتی ہے۔ تو اسی میں ایک کتاب ہے امام بیہقی نے شعب الایمان، حدیث کی کتاب کا نام ہے شعب الایمان۔ اس کے اندر جو ہے حضرت فضالہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ جملے زیادہ نقل کیے۔ ان 2 جملوں کے ساتھ اگلے جملے جو ہیں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہتے ہیں مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ آپ نے پیچھے جو احادیث مبارکہ گزری اس میں دوران گفتگو آپ نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے جب واپس پلٹ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ یعنی تلواروں کے درمیان جو جنگ کی ہم نے یہ چھوٹا ہے تو اس سے بڑا کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ کیوں؟ تلوار کے ساتھ جو جہاد میدان جنگ میں ہم کر رہے ہیں یہ وقتی طور پر ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، 4 دن 5 دن، مہینہ 2 مہینہ ختم ہو جائے گا، لیکن نفس کے ساتھ میں جو جہاد ہے وہ ہر سانس کے ساتھ جہاد ہے۔ 24 گھنٹے ہمیں اپنی نفس کی مخالفت کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اپنے نفس کی نہیں ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارا نفس اسے قبول نہ کرتا ہو تو ہم اپنے نفس پر زبردستی اسے قبول کرائیں گے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا ہے ہمارا نفس وہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہم ہر حال میں اس نفس کو جو ہے روکیں گے۔ یہ جو ہے نفس کے ساتھ میں یہ جہاد جو ہے یہ جہاد اکبر فرمایا۔ اب کیا کہتے ہیں مجاہد، حضرت فضالہ نے ایسے ہی یہ روایت میں جو آیا ہے مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور دوسرا جملہ جو اس حدیث میں اضافہ کیا وہ ہے والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر ہم لفظی معنی لے لیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہونا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم سرکار نے اللہ کے حکم سے دیا، اور جو صحابہ اکرام جو سب سے پہلی ٹکڑی ہجرت کی صحابہ کی وہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی،
اور پھر اس کے بعد میں سرکار نے جو ہے مدینے کی ہجرت کا حکم فرمایا، تو صحابہ اکرام حبشہ جانے والے حبشہ بھی گئے اور مکے سے مدینے جانے والے مدینے بھی گئے، اور خود آقا کائنات نے بھی ہجرت فرمائی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ ہجرت، یہ بھی ہجرت ہے، اور ایک ہجرت کا معنی جو حدیث میں فرمایا گیا والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے، ان سے ہجرت کر جائے، خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف کو جو ہے پلٹ جائے، تو یہ بھی جو ہے حدیث کی روح سے ہجرت ہے، یہ بھی جو ہے ہجرت ہے۔ اور آج کے باب کی ایک آخری حدیث جو یہ ہے وعن انس قال قام خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ قال انس فلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا ہو، مگر اس میں یہ ضرور فرمایا کہ جس میں امانت و دیانت نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، اور عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس روایت کو فرماتے ہیں کہ سرکار نے کوئی خطبہ ہمیں ایسا نہ دیا جس خطبے کے اندر، کم ہی خطبہ ایسا تھا جس میں کہ یہ الفاظ نہ ہوتے ہوں۔ کیا فرماتے تھے سرکار؟ فرماتے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یعنی جس میں امانت و دیانت نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی جو امانت دار اور دیانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور فرماتے ہیں ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ معلوم ہوا کہ امانت سے اس کا مشہور و متعارف معنی مراد ہے، یعنی ان کے اموال اور ان کی مجالس کی حفاظت اور اس میں ترک خیانت سے عبارت ہے، اور عہد سے ان کے آپس کے عہد و پیمان مراد ہے جو وہ آپس میں کرتے ہیں۔ تو ایمان اور دین کی نفی تغلیظ اور تاکید کے لیے دین و ایمان کامل مراد ہے۔ اگر امانت سے تکالیف شرعیہ مراد ہو جن کا ذکر آئے کریمہ انا عرضنا الامانت، بے شک ہم نے ایک امانت پیش کی، اور عہد سے روز الست کا عہد مراد ہو جو پروردگار عالم نے بندوں سے حقوق ربوبیت کی حفاظت کے لیے لیا تھا، تو پھر حدیث کے الفاظ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا کہ وہ فروع و اصول کے لحاظ سے دین مکمل و ایمان کو شامل ہے۔ اس صورت میں کلام میں تکرار و تاکید تحقیق و پختگی کے لیے ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، نمبر ایک پر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اسے لے لیں، ظاہری معنی پر ہم لے لیں تب بھی معنی صحیح ہے، اور اگر شرعی نقطہ نظر سے ہم لے لیں تب بھی معنی جو ہے صحیح ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ہے مال کا، جانوں کی حفاظت کا اور مجالس کی باتوں کی حفاظت کا امانت و دیانت داری۔ اگر کسی نے آپ کو امین سمجھا، دیانت دار سمجھ کر کے اپنا کوئی مال آپ کے پاس رکھا ہے، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کے مال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کر کے اس کی امانت اس کے سپرد کر دیں، اس کی امانت اس کے سپرد کر دیں۔ اس کے اندر کسی طرح کا صرف کا اختیار نہیں، خرد برد کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا یہ امانت داری اور دیانت داری، میں نے دیکھا میرے استاد گرامی حضرت اللہ مفتی سید شاہد میاں صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس نوٹ گڈیاں بندھی ہوئی، لپٹی ہوئی کاغذ میں کچھ لکھا ہوا، اس کے اوپر ربر بینڈ لگا ہوا رہتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا حضرت یہ کیا؟ بعد میں چونکہ ابتدائی دور کی بات ہے میری، لیکن اس کے بعد میں سب الحمدللہ اللہ کا کرم، اس کا فضل و احسان کہ میرے حضرت کو مجھ پر اتنا اعتماد و بھروسہ تھا کہ اللہ کے کرم و فضل سے تمام امانتیں پھر وہ میرے پاس رہتی تھیں الحمدللہ۔ حضرت فرماتے تھے ایک جملہ، فرماتے تھے بیٹا جو بات کا امین نہیں ہے وہ کسی چیز کا امین نہیں ہو سکتا۔ بات بھی ایک امانت ہے،
بات بھی ایک امانت ہے، جو بات کا امین نہیں ہے وہ کسی چیز کا امین نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ میرا یہ دل جو ہے ایک قبر کی مانند ہے، جس طرح سے مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر مردہ جانے قبر جانے کے کیا ہو رہا ہے کسی دوسرے کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی میرا دل یہ امانتوں کا قبرستان ہے، باتوں کا قبرستان ہے کہ لوگ مجھے امین سمجھ کر اپنے دل کی باتیں بتا دیتے ہیں، اپنے گھروں کے حالات مجھے بتا دیتے ہیں۔ اگر میں ایک ایک کا اشکارا کر دوں تو فساد کھڑا ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ نے مجھے امین بنایا ہے ان کی باتوں پر، تو لہذا وہ میرے ہی سینے میں محفوظ ہے اور وہ میرے ہی ساتھ میری قبر میں چلے جائیں گے۔ تم بھی اس پر عمل کرنا، تمہارے لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ تم بھی ان باتوں پر عمل کرنا۔ لہذا بہت سی امانتیں جو لوگوں کی لین دین کی ہوتی تھی وہ رہتی تھی، حضرت نے مکمل تربیت فرمائی ہے میری الحمدللہ۔ تو میں دیکھتا تھا کہ وہ کالی پنی میں یا کسی تھیلی میں بندھی ہوئی ایسی پڑی رہتی تھی، وہ سال 2 سال 5 سال بعد جب بھی اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنی امانت لینے آتا تھا تو حضرت اس کی وہ جو رکھی ہوئی امانت تھی وہ ویسے ہی نکالتے تھے اور اسی کے سامنے کھول کر کے اس کو دیتے تھے کہ بھیا یہ تمہارے وہی نوٹ ہیں جو تم نے ہمیں دیے تھے امانت میں، اسے تم اپنے پاس لے لو، دیکھ لو گن لو وہی ہیں اتنے ہی ہیں یا کچھ کم ہو گئے۔ تو اس طرح سے امانت و دیانت داری، اور حضرت کے والد ماجد تو 30 سال ایسی دکانداری کی انہوں نے الحمدللہ، سید سیف اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان نے، کہ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں سے شہر آتے تھے، فجر میں صبح اول وقت وہاں سے چلتے تھے تو دکان کھول کے آتے تھے، دکان کھول کے آتے تھے، کوئی نہیں ہوتا تھا دکان پر، وہاں سے سیدھا شہر آتے تھے، شہر میں آ کے جو ہے فجر میں جو ہے کثرت کرتے تھے، فجر سے پہلے کثرت کر کے نہا دھو کے پھر اپنے پیر و مرشد وہیں حضرت حافظ عجائب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی خدمت میں جاتے تھے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، پھر ان کی خدمت کرتے تھے۔ جب بازار کھلتا تھا تب بازار جا کر کے کچھ سودا سلف جو دکان کے لیے ہوتا تھا وہ لیتے تھے، پھر اپنے سر پہ رکھے اور 2 دوڑ میں اپنے گاؤں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو وہاں دکان کا حال یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ جنہیں جو ضروریات کی چیز چاہیے تھی وہ آتے تھے، خود ہی اپنے ہاتھ سے تول لیتے تھے، خود ہی اپنے ہاتھ سے سامان لے لیتے تھے، اور پھر جو پیسہ دینا ہوتا تھا وہ پیسہ رکھ کے جاتے تھے وہیں پر، اور جو ادھار لینا ہوتا تھا وہ کاپی رکھی رہتی تھی، اس کاپی پہ لکھ کے چلے جاتے تھے۔ جب حضرت آتے تھے والد صاحب حضرت کے تو وہ لوگ آتے تھے ایک ایک کر کے کہ میاں ہم نے یہ لے لیا ہے، میاں ہم نے یہ لے لیا ہے، ہم نے اتنے پیسے یہ رکھے ہیں، اور میاں میں قرضے میں لے کے گیا تھا میں نے یہ لکھ دیا ہے اس کے اوپر، وہ ایک کاپی رہتی تھی قرضے کی۔ تو اس طرح سے دکانداری کرتے تھے، یہ امانت و دیانت کا زمانہ تھا اس وقت۔ لیکن ایک دن کاپی غائب ہو گئی، جو کاپی قرضے کی تھی وہ کاپی ایک دن غائب ہو گئی۔ جب والد صاحب پلٹ کر شہر سے پہنچے تو دیکھا کاپی ہے نہیں، تو کاپی کا کیا ہوا دیکھا، اس کے بعد میں اسی وقت والد ماجد نے دکان کو تالا ڈال دیا۔ لوگوں نے بہت کہا ارے حضور کیوں بند کر دیا، سید صاحب کیوں بند کر دیا؟ فرمایا امانت داری ختم، دکانداری ختم۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں ایک شخص کے اوپر بہت قرضہ ہو گیا تھا، جو لے کے جاتا تھا سامان وہ پیسے دیتا نہیں تھا، اسی نے کاپی جو ہے وہ غائب کر دی تھی وہاں سے۔ تو اسی دن حضرت کے والد ماجد نے دکان میں تالا ڈال دیا اور یہ کہہ کر کہ امانت داری ختم، دکانداری ختم، آج کے بعد میں دکان کروں گا ہی نہیں۔ پھر چھوڑنے کے بعد گاؤں میں ایک چکی تھی، وہاں چکی پر جا کر نوکری کرنے لگے، وہاں نوکری کا جو ہے وہاں چکی پر وہ نوکری کرتے تھے، مالک اس کا شہر میں رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضرت کے چھوٹے بھائی جو پیدا ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا، گاؤں سے کافی دور چکی تھی۔ حضرت کی والدہ ماجدہ نے کہلوا کر کے بھیجا کہ حضرت کہہ دینا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے تجہیز تکفین کے لیے نماز جنازہ کے لیے آ جائیں اور جو ہے انتظام کر دیں تجہیز و تکفین کا اس کے بچے کی۔ آدمی جانے والا گیا، وہاں جا کر کے جب ان سے کہا، معلوم ہے کیا جواب دیا انہوں نے کہا میاں
دکان کا مالک موجود نہیں ہے، میں دکان چھوڑ کے آ نہیں سکتا، میں یہاں نوکر ہوں، مالک موجود نہیں ہے، اس وقت موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، مالک موجود نہیں ہے اس لیے میں آ نہیں سکتا، لہذا اب تجہیز و تکفین کا کیا ہوگا؟ کہا پیسے میرے پاس ہیں، یہ امانت ہے دکان کی، بغیر مالک کی اجازت کے میں یہ پیسے تمہیں دے نہیں سکتا، میرا سلام کہنا وہیں گاؤں سے کسی سے قرضہ لے کر کے اس بچے کی تجہیز و تکفین کر لیں، میرا کوئی خیر معلوم نہیں ہے کہ میں کس وقت آؤں گا، مالک جب آئے گا تب آؤں گا، اب آ جائے اب آ جاؤں، کل آئے کل آؤں، 2-3 دن بعد آئے 2-3 دن بعد آؤں گا، میں بھی آ نہیں سکتا دکان کو خالی چھوڑ کے، کیونکہ وہ میرے ذمہ امانت ہے، میں اس کا امین ہوں، محافظ ہوں، اس لیے میں آ نہیں سکتا، جا کے کفن دفن کا انتظام کر کے تجہیز و تکفین کرا دینا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ وہیں سے گاؤں سے کسی سے قرضہ لے کے ان کی تجہیز و تکفین ہوئی، اور پھر 3 دن کے بعد میں آپ کے والد ماجد جو ہے پھر گھر پہنچے تو وہ قرضہ ادا کیا۔ جب دکاندار آیا، مالک آیا، اس سے کہا ایسے ایسے واقعہ تھا، میں چھوڑ کے جا نہیں سکا، اب میرے بچے کا تیسرا دن ہو گیا، میری بیگم گھر پر ہے، مجھے اجازت دے تو میں اس سے تسلی دے دوں جا کے۔ تو اس کے آنکھوں سے آنسو تھے دکاندار کے، جو مالک تھا اس کے، بولے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں۔ دیکھیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ پھر نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ سرکار کی یہ حدیث پاک کتنی پیاری ہے کہ جو ہے وہ ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس کوئی عہد پاس کا وہ نہیں۔ آج ہم بھی بہت سے لوگوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، عہد و اقرار کر لیتے ہیں، ارے بھائی قسم سے تمہارا کام ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ترسوں ہو جائے گا، ٹائم دیتے ہی اب فون پہ فون کرو تو فون نہیں اٹھاتا، بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، منہ چھپا چھپا کے بھاگتا رہتا ہے، گھر میں جاؤ تو جھوٹ بول دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے یاد رکھو پولیس والے بڑی تیزی سے تحقیق کرتے ہیں، بڑوں سے نہیں پوچھتے، بچوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جب بچے سے کہلوا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے، تو وہ باہر آ کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے، باہر آ کے کہتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے، کل کو آنا، وہی سامنے بات ہو جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کے جو بات ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کے لیے پیدا ہوتی ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کبھی جو ہے اس میں کی حرکتیں نہیں کرے گا، اس میں کی باتیں نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔